السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دکنیات یعنی اس میں قطب شاہی بہمنی دور، عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ آل ایگزامس کے لیے ہے۔ UGC نیٹ میں اس کا ڈائریکٹ سلیبس جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس میں سے سوال جو ہے وہ ہر بار زیادہ تر آتے ہی ہیں۔ PYQ اٹھا کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے سوال آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ تو یہ آل ایگزامس کے لیے ہیلپ فل ہونے والا ہے۔ مینار اردو کے یہ نوٹس ہیں، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دکن میں اردو کے ابتدا اور ارتقاء۔ دکنی نے مقامی زبانوں میں مراٹھی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اثر قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مقامی زبانیں ہیں جو اس میں مراٹھی اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اثر قبول کیا ہے۔ عام خیال ہے کہ دکن میں علاء الدین خلجی اور ملک کافور کے حملوں سے اردو زبان کے لیے ایرا ہموار۔ ٹھیک ہے، یہ عام خیال ہے لوگوں کا کہ علاء الدین خلجی اور ملک کافور کے حملوں سے ہی اردو زبان کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کی ترقی کے امکانات اس وقت روشن ہوئے جب شاہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا اور علماء فضل اور صوفیاء کرام کی ایک بڑی جماعت دہلی سے دکن جو ہے وہ دکن میں منتقل ہوئی۔ اتنی بڑی آبادی کے دکن میں پہنچ جانے سے نئی عوامی زبان کو پھلنے پھولنے کا بہترین موقع نصیب ہوا۔ ٹھیک ہے، جب محمد بن تغلق نے جو ہے حملہ کیا تو وہ ایک جو ہے بڑی جماعت جو ہے وہ دہلی سے دکن میں منتقل ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی یہ اردو کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے کا جو موقع ملا ہے۔ دکن میں تصنیف و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بہمنی سلطنت 1347 عیسوی میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 برسوں تک قائم رہی۔ اس سلطنت میں 18 سلاطین یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ کس میں؟ تو بہمنی سلطنت میں 1347 میں یہ قائم ہوئی تھی، اور تقریباً جو ہے وہ اس سلطنت میں کتنے 18 بادشاہ ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا بانی کون ہے؟ تو علاء الدین حسن بہمن شاہ۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے مانتے کب قائم ہوئی تھی؟ تو 1347 میں کتنے بادشاہ تھے؟ تو 18، اور اس کا بانی کون تھا؟ تو علاء الدین حسن بہمن شاہ۔ اب بہمنی عہد میں اردو قیام ہے 1347 عیسوی۔ عین الدین گنج العالم کوئی تصانیف دستیاب ان کی نہیں ہے۔ خواجہ بندہ نواز یہ عین گنج العالم ہے، ان کی کوئی بھی تصانیف جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے، جو فیروز شاہی بہمنی کے زمانے میں گلبرگ آئی۔ ٹھیک ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے، نظام الدین اولیاء کے کون تھے؟ خلیفہ تھے، اور نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ کون؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اب ان کی تصانیف، اور یہ ویری امپورٹنٹ ہیں، اس سے UGC نیٹ میں بھی کئی بار سوال جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ PYQ چیک کرنا۔ میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں PYQ کو بھی مطلب سارے مطلب اس کو کروں کہ کون سی یونٹ کے کتنے PYQ آئے ہیں، تو ابھی مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ جب ٹائم ملے گا تو اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یونٹ وائز کوشچنس جو کرائے جائیں اس سے زیادہ آپ کو پتہ چلے گا کس یونٹ سے زیادہ کوشچنس آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے PYQ الگ الگ ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پریویس ایئر کوشچن پیپر، اور وہاں سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے یہ سارے۔ تصنیف مراز العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ مسا، سکان نامہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ اور تلاوت الوضو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی کس کی ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مراز العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ مسا، سکان نامہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ نظم ہیں، اور تلاوت الوضو۔ ان کی آپ ٹرک بنا کر آسانی سے یاد ان کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار اور بھی لوگوں کی جو تصانیف ہیں بار بار یہ مل جل جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا ہے کس کو کون سی یاد نہیں رہتا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے دماغ میں۔ مراز العاشقین جو اب تک اردو کی پہلی نثری تصانیف مانی جاتی رہی ہے، نہ صرف اس دور بہمنی دور کی تصانیف نہیں ہے، بلکہ اس کے مصنف
ख्वाजा गैसू दराज के वक़्जाए मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी हैं, जिन्होंने 11वीं सदी हिजरी के निसफ़ आखिर या 12वीं सदी के अवाइल में तिलावतुल वजूद के नाम से एक रिसाला लिखा था। ये किसके मुताबिक है? तो जमील जालबी के मुताबिक है। मिराजुल आशिकीन वो है, अब तक ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज से जो है वो मंसलिक की जाती कि इन्होंने लिखी है, लेकिन जो असल में जो इन्होंने लिखी है वो है मखदूम शाह हुसैनी, इन्होंने लिखी है। और ये बात जो है वो जमील जालवी ने जो है वो कही है। फिर है फ़खरुद्दीन निज़ामी। फ़खरुद्दीन निज़ामी तो इसकी है कुदमराव, ये तो वैसे भी है जिस नेट में शामिल है तो याद ही होगा। फिर है मीराजी शमसुल उश्शाक़। मीराजी शमसुल उश्शाक़ जो है इनकी भी पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। खुशनामा 170 अशआर पर मुश्तमिल एक नज़्म है जिसका वज़न हिंदवी और जिसमें खुशनामी एक नेक सीरत लड़की का मौजू सुखन बनाया गया है और इसी के नाम पर नज़्म का नाम खुशनामा रखा है। कितने अशआर है इसमें? 170। और ये जिसका वज़न जो है वो हिंदवी है और खुशनामी लड़की की जो है वो नेक सीरत लड़की की जो है इसमें मौजू बताया गया और उसी के नाम पर ये खुशनामा नाम रखा गया है। फिर है खुसे नक्स। खुसे नक्स 72 अशआर और 9 अब्वाब पर मुश्तमिल नज़्म। खुस नक्स कितने पे? तो 72 अशआर पर। हर बाब का पहला मिसरा खुश जो है वो पूछी या खुश कही के अल्फाज से शुरू होता है, ठीक है। फिर है शहादतुत तहकीक, लेकिन इतना अब नहीं पूछता, लेकिन ये पूछे जाते हैं कि मिराजुल शमसुल उश्शाक़ की तस्नीम नाम दिए जाते हैं कि खुशनामा किसकी है, खुशनक्ज़ किसकी है और कुदमराव किसकी है, ये पूछे जाते हैं कि चक्कीनामा किसकी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि इनको भी देख लेना, इससे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है। खुशनक्ज़ है 72 अशआर और 9 अब्वाब पर मुश्तमिल नज़्म है। हर बाब का पहला मिसरा खुश पूछी, ये तो हो गया। फिर है शहादतुत तहकीक, ये मिरांजी की एक तवील नज़्म है जो 563 अशआर पर मुश्तमिल है। फिर है मग़ज़ मरगू, ये मुख्तसर नज़्म है जो 8 अब्वाब और 23 अशआर पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हैं। मैंने मतलब कि नीरज खुश हुए और शहादत पाई और मग़ज़ मरगूब, मतलब इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी और इस तरीके से याद रख लेना। फिर है नसरी तसानीफ़, इसमें है मरगूबुल क़ुलूब, जल तरंग, गुलेबास, ये इनकी नसरी तसनीफ़ हैं। किसकी हैं ये? तो ये जो हैं वो किसकी हैं? मिराजी शमसुल उश्शाक़ की है, ठीक है। फिर है अशरफ बयावानी की है लाज़िमुल मुक़्तदी, 198 अशआर पर मुश्तमिल एक तवील नज़्म है जिसे 36 उन्मनात के तहत तक़सीम किया गया है। इस नज़्म में औरत और मर्द दोनों के लिए इन मसाइल को बयान किया गया है जिनकी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर पर पड़ती है, लाज़िमुल मुक़्तदी में। फिर है वाहिद बारी, ये अरबी फ़ारसी उर्दू की एक मंजूम लगत है जो अमीर खुसरो की मंजूम लगत खालिक बारी की रवायत से ताल्लुक़ रखती है। फिर है नौसरहार, इस मसनवी में अशरफ ने वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन को मौज़ूए सुखन बनाया है। फिर है किस्सा आखिरुज़्ज़मान, जमील जालवी के मुताबिक बाज़ तज़किरों में इस तसनीफ़ का भी ज़िक्र में है। वहमनी दौर के दीगर शोरा में कुतुबुद्दीन फ़िरोज़ पर्तनामा है, इनकी फ़िरोज़ की है पर्तनामा, और मुश्ताक़ और लुत्फ़ी के नाम जो हैं तो काबिल ज़िक्र हैं वहमनी दौर के शोरा में। तो कौन कौन से हैं इसमें? एक तो हैं अशरफ बयावानी, मिराजी शमसुल उश्शाक़, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज, और देख लो मिराजी और अशरफ बयावानी, तो ये थे, ठीक है। देख लो एक बार फिर से। मिराजुल ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज की कौन सी है? मिराजुल आशिकीन, हिदायतनामा, रिसाला बारहमासा, शिकान नामा, तमसील नामा, चक्की नामा, तिलावतुल वजूद, ठीक है। मिराजी शमसुल उश्शाक़ की फ़खरुद्दीन निज़ामी की है कदमराव, और मिराजी शमसुल उश्शाक़ की खुशनामा, खुसनक्ज़, शहादतुत तहकीक, मग़ज़ मरगूब। इनकी नसरी तसानीफ़ है मरगूबुल क़ुलूब, जल तरंग और गुलेबास। फिर अशरफ बयावानी, इनकी है लाज़िमुल मुक़्तदी, वाहिद बारी, नौसरहार, किस्सा आखिरुज़्ज़मान, ठीक है। और फिर इसमें और फ़िरोज़ की पर्तनामा, मतलब ये भी वहमनी दौर के शोरा हैं, फ़िरोज़, मुश्ताक़ और लुत्फ़ी, ठीक है। फिर आता है आदिल शाही दौर, वो था 1347 ईस्वी से, ठीक है, शुरू होता है।
اور پھر ہے عادل شاہی دور، یہ سلاطین عثمانیہ کا شہزادہ یوسف عادل شاہ نے 1490 سے لے کر 897 ہجری میں بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی۔ شہزادہ یوسف کا خطاب ملک الشراق اور عادل خان تھا۔ تو یاد رکھنا، پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا بانی کون تھا، تو وہ مطلب کس نے بنیاد رکھی تھی، تو یوسف عادل شاہ نے، ٹھیک ہے، عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اور شہزادہ جو یوسف کا خطاب کیا تھا، تو پوچھا جا سکتا ہے یوسف کا خطاب کیا تھا، تو ملک الشراق اور عادل خان تھا۔ عادل شاہی سلطنت تقریباً 200 برس تک قائم رہی اور اس درمیان 9 بادشاہوں کے لیے حکومت کی۔ ابھی ہم نے بہمنی دور میں پڑھا تھا، تو اس میں کتنے تھے؟ 18۔ اب وہ کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ 1347 سے 1490 تک تھی۔ ابھی پھر 1490 سے جو ہے 1490 میں جو ہے وہ وہ بیجاپور سلطنت، یہ بیجاپور یا پھر عادل شاہی سلطنت، اور اس کا بانی کون تھا؟ یوسف عادل شاہ۔ اور یوسف کا خطاب کیا تھا شہزادہ یوسف کا؟ تو ملک الشراق اور عادل خان۔ بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ کو یاد ہو جائے اس لیے۔ عادل شاہی سلطنت تقریباً 200 برس تک قائم رہی اور اسی درمیان 9 بادشاہوں کی جو ہے وہ حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ عادل شاہی حکومت کا جو خاتمہ ہے وہ 1668 میں اورنگزیب کے ہاتھوں ہوا۔ 1490 میں اس کا آغاز ہوا تھا اور 1668 میں جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوا، کس کے؟ اورنگزیب کے ہاتھوں۔ یوسف عادل شاہ 1490 سے لے کر 1518 کو بچپن سے شعر و شاعری کا شوق تھا۔ یعنی جو یوسف عادل شاہ ہیں، ان کا دور کب سے کب تک تھا؟ 1490 سے 1518 تک، اور ان کو بچپن سے کیا تھا؟ شعر و شاعری کا شوق تھا۔ وہ خود فارسی میں شعر کہتا تھا۔ پھر ہے یوسف عادل شاہ۔ یوسف عادل شاہ کا بیٹا اور عادل 1518 سے لے کر 1534 تک جو ہے وہ شاہی سلطنت کا دوسرا فرمان روا اسماعیل عادل شاہ تھا، جو فارسی میں اچھے شعر کہتا تھا اور وفائی تخلص کرتا تھا۔ اسماعیل عادل شاہ کا تخلص کیا تھا؟ تو وفائی، ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا۔ عادل شاہی سلطنت کا 5واں بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف جگت گرو کا دور حکومت علم و ادب اور موسیقی کی ترقی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اس سے سوال بنتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، موسیقی کی کس کی کتاب ہے؟ تو موسیقی اور جگت گرو کسے کہا جاتا ہے؟ تو عادل شاہی وہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو ابراہیم نامہ شاید پوچھا جاتا ہے اس کا کہ موسیقی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ابھی آگے شاید ہوگا۔ تو اس سے سوال بنتے ہیں۔ عادل شاہی کے دور کے جو ہے وہ 5واں جو حکمران تھا، اور یہ کون سا حکمران تھا؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی، تو 5واں حکمران تھا۔ اس سے سوال بنتے ہیں، یاد رکھ لینا۔ ابراہیم عادل شاہ اول 1557 سے لے کر 1538 تک عادل شاہی سلطنت کا تیسرا فرما روا ہے۔ دیکھو، یہ عادل شاہ اول بعد میں ہے، پہلے ہے اب ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ پھر ہے بہمنی دور حکومت میں شاہی دفتر ہندوی زبان میں قرار دیے گئے تھے۔ یوسف عادل شاہ نے اپنے زمانے میں ہندوی کو ہٹا کر فارسی میں شاہی دفتر دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ اول نے اپنے زمانے میں پھر سے شاہی دفتروں کو اردو میں کر دیا تھا۔ جو یوسف عادل شاہ تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ ہندی کو ہٹا کر فارسی کا دفتر بنا دیا۔ پھر ابراہیم جو عادل شاہ ہے، تو ابراہیم عادل شاہ اول نے کیا کیا کہ اپنے زمانے میں پھر سے شاہی دفتروں کو اردو میں کر دیا تھا۔ علی عادل شاہ اول 1557 سے لے کر 1580 تک اپنے زمانے میں فارسی کو پھر سے دفتری زبان بنا دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف جگت گرو نے اپنے زمانے میں اردو کو دوبارہ رائج کیا تھا، اور اس کے بعد عادل شاہی حکومت کے زوال تک اردو زبان کی حکومتی دفتروں کی زبان رہی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی المعروف جگت گرو بیجاپور کا پہلا حکمراں ہے، جس نے دکنی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ کیا ہے؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کہاں کا تھا؟ بیجاپور کا پہلا حکمران تھا، ٹھیک ہے، اور جن نے دکنی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی مغلیہ شہنشاہ اکبر اور گولکنڈہ کے قطب شاہی فرما روا محمد قلی قطب شاہ کا ہم عصر تھا۔ ٹھیک ہے، کون؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی، گولکنڈہ کے کس کے؟ محمد قلی قطب شاہ۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی موسیقی میں مہارت کی وجہ سے عرف عام میں جگت گرو کے نام سے مشہور تھا۔ اب اس سے بھی سوال بن سکتا ہے کہ جگت گرو کے نام سے ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کیوں جانا جاتا تھا؟ تو موسیقی میں مہارت کی وجہ سے۔ جگت گرو تصانیف نورس میں 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور
17 दोहरे लिखे गए हैं और हर गीत से पहले राग का नाम दिया गया। ठीक है, नौरस से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, अभी जो मौसीकी की किताब कौन सी है, तो नौरस है। इससे सवाल शायद दिसंबर 2024 का है, उसमें बना था। बुरहानुद्दीन जानम, और पहले भी और भी पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल बुरहानुद्दीन जानम ने ये वो मिरांजी के साहबजादे और खलीफा थे। कौन? बुरहानुद्दीन जानम। अब ये भी पूछा जाता है, जैसे ख्वाजा बंदा नवाज घेसू दराज हैं, इनका कौन से उससे ताल्लुक़ था, तो वहमली दौर से था। और मेरा जी शमसुल उशाक और अशरफ बेवानी अभी जो हमने पढ़े हैं, तो वो आदिल शाही दौर में था। लेकिन याद रखना बुरहानुद्दीन जानम जो हैं वो आदिल शाही दौर के थे। ठीक है, बुरहानुद्दीन जानम की वफ़ात इब्राहिम आदिल शाह शानी के दौर हुकूमत में हुई थी। इनकी नसारी तसानीफ़ हैं जो रिसाला वजूदिया, कलमतुल हक़ाइक़, शरीयत व तरीक़ात के मसाइल पर मबनी है। फिरन जानम की नज़में इरशादनामा एक नज़म है जो 2500 अशार पर मुश्तमिल है। वसीयतुल हादी बशारतुज़ 60 अशार पर मुश्तमिल नज़म है जो 5 अब्वाब में तकसीम है। फिर शिक्का सहेला, फिर ये गीत है। फिर मनफ़ाअतुल ईमान, फरमान अजद दीवान, इसमें हरूफ तहज्जी को सुलूक के कनाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फिर हुज्जतुल वक़ा, ये 1600 से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल एक तवील नज़म है। तो इनकी ये इरशादनामा है। वसीयतुल हादी इरशादनामा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भी हैं जो इरशादनामा, वसीयतुल हादी और हुज्जतुल वक़ा की ज़्यादा पूछी जाती, इम्पोर्टेंट है। फिर हैं अब्दल जो हैं वो इब्राहिम आदिल शाह शानी का दरबारी शायर था। इसके बारे में भी सवाल बनता है। अब्दल ने इब्राहिम नामा के नाम से 1012 हिजरी से लेकर 1603 में एक तवील मसनवी लिखी, जिसमें इब्राहिम की ज़ात को मौजू सुखन बनाया गया है। इब्राहिम नामा फ़ारसी मसनवी की हैत और फ़ारसी बहर में लिखी गई है। अब इसकी बहर भी वो पूछा जा सकता है कि इब्राहिम नामा जो है वो किसकी है, तो अब्दल की है। और फ़ारसी किस हैत में है, तो फ़ारसी बहर में लिखी गई है। इब्राहिम नामा को बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह शानी ही पहला जो बीजापुर का पहला हुक्मरान था, और इसका इब्राहिम नामा जो है वो बीजापुर का पहला अदबी कारनामा था। हसन शौकी जो है वो इस दौर की मसनवी है। इनका फ़तहनामा निज़ाम शाह, ये मसनवी जंग ताली कोट की फ़तह के मौके पर लिखी गई। ये जंगो जेवा नगर के राजा और दक्कन के मुसलमान बादशाहों के दरमियान हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हसन शौकी की है मसनवी फ़तहनामा निज़ाम शाह। फिर है मेज़बानी नामा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेज़बानी नामा इनकी है, हसन शौकी की है। ये मसनवी हसन शौकी ने मोहम्मद आदिल शाह की शादी की तकरीब पर कही थी। कौन? मेज़बानी नामा। और फिर है मिर्ज़ा मोहम्मद की, इनकी है फ़तहनामा और बखेरी। मुकीमी की है चंद्र बदन व महियार, ये बीजापुर की पहली आशिकिया मसनवी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुकीमी की कौन सी है? चंद्र बदन व महियार। और बीजापुर की कौन सी है? पहली आशिकिया मसनवी है। मसनवी चंद्रोबदन महियार का किस्सा दक्कन में लैला मजनू और शीरी फरहाद की तरह मशहूर था। ठीक है, मसनवी चंद्रोबदन व महियार में किसी बादशाह की मदह में कोई शेर नहीं। अब ये सवाल बन सकता है कि बीजापुर में कि कौन सी मसनवी है जिसमें किसी भी बादशाह की मदह में कोई शेर नहीं है, तो वो है क्या कहते हैं, चंद्रोबदन व महियार। फिर है सोमहार की कहानी। सोमहार की कहानी ये जमील जालवी की तहकीक के मुताबिक मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम और मुकीमी दो अलग अलग शख्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी नहीं है, तो मतलब मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीमी की नहीं है, तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम की। सनाती किस्सा बेनज़ीर मसनवी गुलदस्ता। फिर कमाल खां रुस्तमी, इनकी है खावननामा, ये 24,000 अशार पर मुश्तमिल उर्दू ज़बान की सबसे तवील मसनवी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि उर्दू ज़बान की, अब ये पूछा जा सकता है कि उर्दू ज़बान की सबसे तवील मसनवी कौन सी है, तो वह है खावननामा। किसकी है? तो रुस्तमी की है, जिसे रुस्तमी ने मलका खदीजा सुल्तान की फरमाइश पर खावननामा फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल किया था। खावननामा को अदबी मुअज़्ज़ज़ा भी कहा गया है। किसको अदबी मुअज़्ज़ज़ा कहा गया है? तो खावननामा को। खावननामा में 222 उन्वानात कायम किए गए हैं। फिर मुल्क खुसनूद गोलकुंडा का हबसी गुलाम था जो खदीजा सुल्तान के साथ बीजापुर जहेज़ में आया था। ठीक है, मुल्क खुसनूद जो है ने उन सुल्तान मोहम्मद आदिल शाही की फरमाइश पर अमीर खुसरो की हस्त वहशत का मंजूम तर्जमा जन्नत सिंगार के नाम से किया था।
امین جو ہیں وہ بہرام بانو حسن نامکمل ہے، اس کو دولت شاہ نے مکمل کیا تھا۔ پھر ہے عاجز کی ہے یوسف زلیخا لیلا مجنون۔ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کا 8واں حکمراں علی عادل شاہ شانی شاہی تھا، جو بلند پایہ شاعر تھا، اور اس کا کلیات جو ہے وہ کلیات شاہی کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیجاپور کے عادل شاہی سلطنت کا 8واں حکمراں کون تھا؟ علی عادل شاہ شاہی تھا، علی عادل شاہ شانی شاہی تھا۔ شاہی محمد عادل شاہ کا وہ علی عادل شاہ شانی تھا جو 5واں حکمران تھا، لیکن عادل شاہ شانی شاہی یہ جو ہے وہ 8واں حکمران ہے۔ شاہی جو ہے وہ محمد عادل شاہ کا فرزند اور جگت گرو اور ابراہیم عادل شاہ کا پوتا تھا۔ شاہی نے اپنے دادا جگت گرو کی طرح استاد عالم کے لقب میں شہرت حاصل کی تھی۔ نصرتی کی ہے گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری، فتح نامہ بہلول کا۔ دیکھو نصرتی برہان الدین جانم، یاد رکھنا کس کے ہیں تو عادل شاہی دور کے ہیں، اور اس میں ٹھیک ہے، اور غباسی جو ہیں وہ قطب شاہی دور کے ہیں، ٹھیک ہے، غباسی اس میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور برہان الدین جانم کی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پھر آتا ہے جو ابراہیم عادل شاہ شانی، اس کے بارے میں بھی کوشچن، ان سے یہ زیادہ تر 3 امپورٹنٹ بہت زیادہ ہیں۔ پھر شاہ امین الدین اعلیٰ، یہ جو ہے وہ میران جی کے پوتے اور برہان الدین جانم کے جو ہیں وہ فرزند تھے۔ پھر ان کی تصانیف ہے گنج مخفی، گفتار حضرت امین، وجودیہ، کلمۃ الاسرار، محبت نامہ، رموز السالکین، کلام اعلیٰ، وہ ہے کربیہ، وجودیہ، عشق نامہ۔ شاہ معظم علی عادل شاہ شانی کے دور کے صوفی شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ پھر معراج نامہ، ساقی نامہ، مفتاح الاسرار، آزاد نامہ، گلزار چشت، سزرۃ العقیہ۔ پھر سید میاں ہاشمی، یہ ریختہ کا صاحب دیوان شاعر ہے، جو عادل شاہ شانی کا عہد کا ممتاز شاعر اور شاہ ہاشمی مہدی کا مرید ہے۔ ہاشمی بچپن میں آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔ شاید یہ سوال بنا ہے کہ پیدائشی نابینا کون تھے، تو وہ ہاشمی ہی تھے۔ تصانیف اس میں یوسف زلیخا، معراج نامہ، عشقیہ مثنوی، دیوان ہاشمی، محمد در نعت و مدح مہدی، جون پوری، بحری کی ہے من لگن، اور بنگال نامہ، ٹھیک ہے، بحری کی یاد رکھنا من لگن ہے۔ قطب شاہی دور جو ہے وہ 1518 سے 1687 تک۔ ابھی ہم نے جو پڑھا تھا اس کا تھا بہمنی دور، 1347 سے تھی، اور پھر عادل شاہی دور جو ہے وہ 1490 سے تھا، اور قطب شاہی جو دور ہے وہ 1518 سے 1687 عیسوی تک۔ ہمدان کے بادشاہ ابلیس قلی کا لڑکا سلطان قلی نے گولکنڈہ میں 1518 میں قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ قطب شاہی سلطنت میں یکے بعد دیگرے 8 حکمراں ہوئے، اور قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ 1687 میں اورنگزیب کے ہاتھوں میں ہوا تھا۔ بہمنی دور میں کتنے حکمراں تھے؟ 18 تھے، اور عادل شاہی دور میں کتنے تھے؟ تو 8 تھے، اور اس میں قطب شاہی دور میں بھی کتنے تھے؟ 8 ہیں۔ قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں فیروز کی ہے پرتنامہ، سید محمود اور ملا خیال کے نام ملتے ہیں۔ یہ تینوں شاعر چوتھے قطب شاہی حکمراں ابراہیم قطب شاہ کے دور کے 1550 عیسوی سے لے کر 1580 سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون کون؟ سید محمود، ملا خیال اور فیروز۔ محمد قلی قطب شاہ 1550 سے 1580 تک مملکت گولکنڈہ کا 5واں فرما اور روا اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ کون؟ محمد قلی قطب شاہ۔ اور محمد قلی قطب شاہ کا دور کب سے کب تک تھا؟ 1550 سے 1580 تک، ٹھیک ہے۔ ملا وجی کی ہے کتب مشتری، سبرس، تاج الحقائق۔ اب اسی محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر ہی جو ہے ملا وجی نے کتب مشتری لکھی تھی 1609 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے غباسی کی ملا وجی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ابن نشاطی ہیں، اور جو ایک اور نام جو میں نے بتایا غباسی، یہ اس میں 3 زیادہ امپورٹنٹ ہے، ملا وجی، کتب مشتری، سبرس اور تاج الحقائق۔ پھر غباسی، مینا سدبنتی، سیف الملوک، بدیع الجمال، طوطی نامہ، ویری امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ عبداللہ قطب شاہ گولکنڈہ کا 6واں فرما روا اور صاحب دیوان شاعر تھا۔ پھر ہے احمد جنیدی کی ہے ماہی پیکر، ابن نشاطی کی ہے پھول بند، اور قطب راجی کی ہے تحفۃ النسائی،
میرا یعقوب کی اسماعیل کیا ابن نشاطی کی بھی پھول بنی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ حضرت شاہ راجو حسینی کی ہے سہاگن نامہ چکی نامہ۔ عابد شاہ کی ہے مرات السالکین، گلزار السالکین، کنز المومنین۔ طبری کی ہے بہرام گل و اندام۔ فائز کی ہے رضوان شاہ بر و حفصہ۔ سید بلاکی کی ہے معراج نامہ۔ عبداللطیف کی ہے وفات نامہ۔ مختار کی ہے معراج نامہ اور صنعتی کی ہدایت ہندی۔ خباز کی ہے قصہ حسینی۔ یہ مطلب دھندلا ہے تو زیادہ اچھے سے ویزیبل نہیں ہو رہا ہے۔ پھر قدرتی، پھر قصاص الانبیاء، پھر سیوک کی ہے جنگ نامہ اور اولیاء کی ہے قصہ ابو النظمہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور پی وائی کیو چیک کرنا سے سوال بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے تو میں نے اپنے نوٹس میں جو ہے وہ اس کو تینوں کے بارے میں جو ہے وہ لکھا تھا، ان کی تصانیف کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ تب دیکھ لیے، خدا حافظ۔